ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صفت کا بیان کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم فرمائی ہے کہ آپ کے اخلاق میں علم تھا کہ آپ کو کوئی گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، آپ کو کوئی برا بھلا کہتا تو مسکرا کر گزر جاتے اور اسے برا بھلا نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ آپ طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دے، آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے، بہت بے رخی و تشریف پیش آئے۔ جب آپ واپس سن لگے تو وہاں کے دو سریر بدماش بچوں کو انہوں نے پیچھے لگا دیا، انہوں نے اتنا پتھر پھینکا کہ آپ کے جسم عطر سے بھی خون جاری ہو گئے اور جوتے ہمارا خون سے تر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نن ڈھلو کر ایک باغ میں جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آئے، آپ کی خدمت میں ایک فرشتہ حاضر ہوا، کہا کہ اگر آپ حکم دے تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس سے ملا دے اور سب بستی والے سے پس جائیں گے، مگر قربان جائے اپنے آقا کے اخلاق، آپ نے مجھے فرمایا یہ مجھے پہچانتے نہیں ورنہ ایسا نہیں کرتے۔ اگر آج یہ ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ان کی نسل ایمان لائے گی، اور ایسا ہوا۔ بعد میں قبیلہ نوزبان محمد بن قاسم اسلام کی دعوت لے کے ہندوستان آئے، آج انہیں کی بدولت ہم مسلمان ہیں۔ الہی رحم کر سارے طائف کو مکینوں پر، الہی رحم کر سارے طائف کو مکینوں پر، الہی پھول برسا دے پتھر والی زمینوں پر، جہالت ہی نہیں رکھا صداقت خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجام معاف کر ان کو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روزانہ کوڑا کر پھینک دیتی تھی، مگر وہ کچھ نہ کہتے تھے اور خاموشی سے گزر جاتے تھے۔ ایک دن بیمار پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تشریف لے گئے۔ جب بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس دیکھا تو رو رو کر معافی مانگنے لگی، اسی وقت ایمان میں داخل ہو گئے۔ آج دشمنوں نے اسلام میں غلط خبریں پھیلا رکھی ہے، اسلام کی تلوار زوروں سے پھیلتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے اسلام حسن اخلاق سے پھیلتی ہے۔ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم کیا ہے، بلکہ مفلس وہ ہیں جن کے پاس پیسہ، روپے، مال و دولت ہو، بلکہ مفلس وہ ہیں جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، تسبیح، قاض کہنا لے کر حاضر ہوگا، اور کسی کو گالی نہ دی ہوگی، کسی کو برا بھلا نہ کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا نہ ہوگا۔ اگر کسی کا حق دبایا ہوگا تو اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں گو دیے جائیں گے، یہاں تک اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ یہ حدیث میں ہم سب کو متوجہ کرتی ہے کہ بندوں کا حقوق کا، اپنی معلومات کا بہت زیادہ خیال رکھیے ہے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے، جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہمارے اعمال ہمارے پاس محفوظ رہے۔ ہم سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے ان سے فوراً معافی مانگ لینی چاہیے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب موت آ جائے اور ہم معافی نہ مانگ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔